عورتیں اتنی شریف نہیں ہیں. کافی مرد جو ہے وہ عورتوں کو اپنے پرائیویٹ پارٹس کی پکچرز بھیجتے ہیں. اس کے لیے تو آپ لوگوں کو کوڑے پڑنے چاہیے. ماروی زیادہ بری تھی کمپیئر ٹو خلیل. ماروی ہر چھٹے دن کسی نہ کسی جھگڑا کرتی ہے, کسی نہ کسی پنگا لیتی ہے. لیکن جس طرح سے عامر لیاقت صاحب نے بھی جو بات کہی, آئی ایم سوری, اٹ واز ریئلی بیڈ. آپ لوگ اپنی ذات دکھا رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. اینکرز کو بھی شرم نہیں ہے, اس طرح سے ایک کھیل تماشا بنایا ہوا انہوں نے. انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی عورت مظلوم نہیں. ہمارے اسلام میں بھی 4 جائز ہے نا, تو کہتے ٹھیک ہے اگر تم سے نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, میں دوسری لے آتا. میرے کم از کم آپ 6 سے 7 واقعے ہیں. جب میں بچہ تھا تو کبھی نائی نے کچھ کیا, کبھی ایک میلے میں کھڑے 4 لوگوں نے. میں ایک بار روڈ پہ چل رہی تھی اور I felt very insecure because جس طرح کے وہ لوگ آس پاس گزر رہے تھے میرے ساتھ اور وہ جس طرح سے چھیڑ رہے تھے. اگر آپ کے بیٹے اتنے گھٹیا ہیں کہ وہ آپ کی بہو کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, ہماری مرضی ہم بچے پیدا کریں یا نہ کریں. ماروی سرمد اور خلیل الرحمان صاحب کا ٹی وی پہ جھگڑا ہوا اور مجھے اس جھگڑے سے بہت خوشی ہوئی, کیونکہ پہلی بار یہ لگا کہ پاکستان میں بھی مرد اور عورت برابر ہو گئے. اب وہ برابر بدتمیزی کر سکتے ہیں, شانہ بشانہ ایک دوسرے کو چانٹے مار سکتے ہیں, گالم گلوچ کر سکتے ہیں, جیسے 2 لونڈے آپس میں گلی میں سڑک میں تو تڑاک کر کے تیری ماں بہن کر کے جھگڑا کرتے ہیں. اب یہ لگا کہ عورت نے جو آزادی حاصل کرنی تھی, یہ عورت مارچ وغیرہ سے, وہ ہو گئی. اب عورتیں اور آدمی برابر کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کریں, لڑیں, جھگڑیں, جو کریں. تو یہ بہت اچھا سائن ہے اور میں شکر گزار ہوں ٹی وی کا بھی کہ انہوں نے یہ جھگڑا دکھایا. لاسٹ ایئر سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ عورت مارچ کے سلوگن لگے دیکھے میں نے, اور جس میں یہ کہا کہ میں کھانا نہیں بناؤں گی, کھانا خود گرم کر لو, موزے اپنے خود اٹھا لو, اور اس طرح کی باتیں, میں دوپٹہ نہیں لوں گی. تو مطلب اس میں یہ کیا بات ہے کہ میں کھانا گرم نہیں کروں گی؟ آپ یہ نہیں سمجھتے, یہ بیسکلی جو کھانا نہیں گرم کروں گی بیسکلی ایک میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بات ہوتی ہے. رائٹ. تو گھر کی جو یونٹ ہے اس کی بات ہے. لیکن آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک عورت اور ایک مرد ہی جو ہے نا, یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور یہ جب 2 پہیے صحیح ہوتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے. اگر یہ 2 پہیے صحیح نہیں لیکن ہوتے, عورتیں یہ کہتی ہیں کہ مرد ان کا ساتھ استحصال ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا ہے. آپ کے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہے؟ کس طرح کا برا سلوک ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں, وہ بہت سی مثالیں دے رہی ہیں کہ بوٹی مت کھاؤ کیونکہ بوٹی بھائی کے لیے. تمہارے گھر میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بوٹی مت کھاؤ, بھائی کے لیے بوٹی رکھی ہوئی ہے؟ وہ بھی ایک عورت ہی کر رہی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے باپ نے منع کیا کہ بھائی بیٹی کو بوٹی نہ دو, وہ تو آپ کی ماں کر رہی ہے. وہ تو ماں کے ہاتھ میں نا, وہ تو ایک عورت کری, تو ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہے. اس میں مردوں کا کیا قصور ہے؟ مطلب مرد کہاں سے اس میں آ گئے؟ باقی رہا سوال کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گی, میں وہ نہیں کروں گی, تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کا جو مرد ہے وہ باہر جا کے کما رہا ہے, وہی آپ کے خرچے پورے کر رہا ہے, وہی آپ کے بچوں کو پال رہا ہے. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ خود اکیلے اپنا گھر کا خرچہ چلائیے, اپنے بچوں کی ساری جائز ضروریات پوری کیجیے اور ان کو اچھی تعلیم دیجیے. یہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں. اچھا دیکھیں, تھوڑا سا عورتیں سب کچھ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو, اور مرد بھی اکیلے بچے پال لیں. مرد بھی کر سکتا ہے اکیلے. بات یہ نہیں کہ کیا آپ اکیلے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, بات یہ ہے کہ کیا اکیلے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ نے کچھ کہا گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں, اور جس طرح آپ کے گھر کی ضرورت ہے, آپ کی زندگی کی ضرورت ہے, آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور رسپانسبلٹیز لیتے ہیں. وہ رسپانسبلٹیز وہ خود لیتے ہیں. اگر کبھی بیوی کہتی ہے کہ بھائی میں باہر کما رہا ہوں, تو مرد جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں یہی ہوتا ہے, مرد گھر میں بچے سنبھال رہا ہوتا ہے تو بیوی باہر کما رہی ہوتی ہے. اگر بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اور کبھی لیکن اس میں کوئی مرد کو اتنی شرمناک کوئی یہ بات نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں بچے سنبھال رہا ہوں, مطلب کوئی آیا نہیں ہے اپنے بچے سنبھال رہا ہے. میں بڑی مزے کی مثال میں دوں گا. کل میری جو ایک نیس ہے, اس کے شوہر نے میرے ساتھ کچھ کام کرنا تھا, تو وہ کوئی 10 بجے کے ہمارے ٹائم تک 10 بجے کریں گے. اس کا کوئی 8 بجے مجھے میسج آیا کہ فیصل انکل وہ میں بڑی دیر سے آج گھر آیا ہوں آفس سے, تو پچھلے 3 گھنٹے سے میری بیوی جو ہے بچے کو دیکھ رہی ہے, تو اب وہ انفیئر ہے, تو اب میں جب تک بچہ سوتا نہیں میں اس کو دیکھوں گا, تو آئی ایم سوری اگر آپ ٹائم ایڈجسٹ کریں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بیلنس کر لیا کہ یار تو 3 گھنٹے دیکھ رہی ہے, تو اب میں آ گیا ہوں, تو ریسٹ کر لے, میں 3 گھنٹے بچے کو دیکھ لیتا ہوں, سلا دیتا ہوں. یہ مل کے چلائی جاتی ہے. آپ کے خود کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اس میں یہ آپ نے اگر عقل بازی بنائی کہ بھائی میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا, تو پھر آپ یہ بھی بھول جائیں, یہ میں عورتوں کے لیے کہہ رہی ہوں, آپ یہ بھی بھول جائیں کہ مردوں کے پاس باہر بہت آپشنز ہوتے ہیں. آپ ایک اکیلی نہیں ہیں. وہ کہے گا ٹھیک ہے, مطلب ہمارے اسلام میں بھی 4 جائز ہے نا, تو کہتے ٹھیک ہے اگر تم سے نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, میں دوسری لے آتا ہوں.
نہیں فیکٹ ٹھیک It's ہے. fact. اچھا اس میں آپشن عورت کے پاس بھی ہے, عورت کے پاس بھی آپشن option آدمی ہے. کے پاس بھی ہے, اگر لیکن آدمی صحیح نہیں ہے تو آف کورس عورت کے پاس بھی آپشن ہے کہ وہ کوئی دوسرا اپنا راستہ اختیار کر لے یا اپنی علیحدگی اختیار کر لے. اچھا اس کو میں تھوڑا سا چوائسیز اینڈ کانسیکوینسز پہ لے آؤں گا. ہر چوائس جو آپ کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, اور اگر آپ اس نتیجے کے لیے تیار ہیں تو پرابلم کیا ہے. جو بات اس ساری بحث میں نکلی ہے کہ جی وہ ریپ اور بسوں میں, میری بڑی اچھی دوست ہے, میں نام نہیں لے کیونکہ اجازت انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے پوری ایک لمبی کہانی لکھی کہ کیسے بسوں میں جاتی تھیں اور کیسے لوگ چٹکیاں لیتے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. کچھ نے آفس میں سیکشل ہراسمنٹ کی باتیں کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ریپ, ایو ٹیزنگ, سڑکوں پہ چھیڑ چھاڑ, چٹکیاں کاٹنا, اس طرح آپ کو جو پریشانی ہوتی ہے یہ ہر آدمی نہیں کرتا, عام آدمی بھی نہیں کرتا. یہ گھٹیا, گندے, برے, کرپٹ, کرمنل قسم کے آدمی کرتے ہیں. آپ کے اس اندولن سے, آپ کے اس عورت مارچ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کرمنلز ہیں. آپ کے سمجھتی ہیں کہ ایک ریپسٹ آپ کے عورت مارچ سے میری جسم میری مرضی سے رک جائے گا کیا؟ اب اگر یہی آپ کے ساتھ سلوک خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ہو رہا ہے تو بھائی پھر تو میں, اگر آپ کے باپ بھائی اتنے برے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, اگر آپ کے بیٹے اتنے گھٹیا ہیں کہ وہ آپ کی بہو کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, اگر آپ کے ابا جان اتنے برے تھے کہ آپ کی امی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے, تو یہ تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا. یو نیڈ ٹو سارٹ آؤٹ کہ آپ کے گھر پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کے مرد یا سوسائٹی میں مرد جو ہے ایسا کرتے ہیں, میرا تجربہ تو اس کے بالکل برخلاف ہے. آپ کے گھر میں کیسا, آپ کے بھائی کے جا کے بسوں میں لڑکیوں کو چھڑتے؟ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا, مطلب نہ میں نے دیکھا نہ میں نے کبھی. ٹھیک ہے میں جب باہر اگر کبھی گئی ہوں تو میرے ساتھ بھی آپ کو چلتے جو لوگ جس طرح سے چھیڑتے ہیں سب کو چھیڑتے ہیں. گلوبل پرابلم ہے, مطلب ملک کے کسی باہر بھی اگر آپ کسی ووٹ ملک میں چلے جائیں, امریکہ میں بھی میں نے امریکہ میں ایکسپیرینس کیا ہے. میں ایک بار روڈ پہ چل رہی تھی اور آئی فیلٹ ویری انسیکیور بیکاز جس طرح کے وہ لوگ آس پاس گزر رہے تھے میرے ساتھ اور وہ جس طرح سے چھیڑ رہے تھے, مطلب آئی ڈنٹ لائک اٹ. تو یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, پوری دنیا کا ایشو ہے. اس ایشو پہ عورت مارچ نکالنے کی کیا ضرورت ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی. مطلب عورت مارچ شاید ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ شاید نکالنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں نکال رہے ہیں. اگر عورت لیکن کو کرنے کو چاہیے نہیں, بور ہو رہے ہوتے ہیں. اگر عورت کو ریپ کیا جاتا یا چھیڑا جاتا ہے تو ایسے کتنے میل بچے ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی, مطلب صرف یہ لڑکیاں نہیں ہیں, یہ میلز بھی ہیں جس کے ساتھ ہوتا ہے. اور میل زیادہ لیکن میل بتاتے نہیں ہیں. عورتیں تو ایک ہوا میں ٹھیک ہے ہوتا ہے, میں مانتی ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ جس طرح آسان بات نہیں ہے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, لیکن وہ جو میلز کی شرح ہے وہ سامنے نظر نہیں آتی. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ یو ریزڈ, تھینک یو, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. آج کل جتنے کیسز آپ کو سننے میں آ رہے ہیں مدرسوں کے, اور یہ جو جتنا کچھ ہو رہا ہے اس میں میل بچہ ہے یا ایون ٹین ایج میل جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میری گزارش عورت مارچ کی جو کچھ موضوعات ہیں, ٹھیک ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ ریپ, ہمیں سیکشل مولیسٹیشن سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف بولنا ہے, لیکن صرف عورت کے لیے نہیں, ہمیں سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف بولنا ہے, ہمیں مولیسٹیشن کے خلاف بولنا ہے, ہمیں یہ جو آپ کے ہجڑا پتہ نہیں مناسب لفظ نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں وہی لفظ ہے ٹرانسجینڈر, جس طرح دیکھیں انگریزی میں کوئی وہ پار دھل تو نہیں آتا جسے ہم ہجڑا کہتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہوتا ہے لوگ اٹھا کر لے آتے ہیں, پولیس لے جاتی ہے, ان کے ریپ ہوتا ہے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, مارے جاتے ہیں بیچارے. ان کو اس عورت مارچ میں حصہ کیوں نہیں ملتا؟ وہ کہاں ہے, وہ بچے جو مولیسٹ ہوئے ہیں یا وہ بچے جو سیکشل ہراس ہوئے ہیں, میرے کم از کم 6 سے 7 واقعے ہیں. جب میں بچہ تھا تو کبھی نائی نے کچھ کیا, کبھی ایک میلے میں کھڑے 4 لوگوں نے, بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ ذرا ہمت کرتے ہیں, بچ جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن یہ ہوتا ہے. تو آپ سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف بولیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نارمل جس قسم کے ایشوز انسانیت کے خلاف ہیں ہم, لیکن جیسے ہی آپ اس کو عورت کرتے ہیں کہ عورت کو مظلوم, معذرت کے ساتھ انڈیا, پاکستان, انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی عورت مظلوم نہیں. دیکھیں عورت کو اگر آپ مظلوم اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی مذہب میں اس کے بارے میں کچھ کہا گیا یا ان کو جو ہے وہ حق نہیں دیا گیا. مذہب میں تو حق ہی حق ہے, مذہب میں بہت کلیئرلی اور بہت صحیح حق دیا ہوا. ایون ہمارا پاکستان کا قانون میں بھی آپ کو جو ہے ہر طرح کا تحفظ ہے. تو اس کا جب آپ کو قانون تحفظ دے رہا ہے, آپ کو مذہب تحفظ دے رہا ہے, پھر آپ کو کیا ایشو ہے؟ اور
اگین اگر وہ برے لوگ جو برے کام کرتے ہیں، برے لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں، آپ کے 100 جلسوں جلوسوں سے اس کرمنل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کرمنل کرائم کرتا رہے گا. وہ ٹھرکی جو آپ کو گندے میسج بھیجتا ہے وہ بھیجتا رہے گا. وہ بدماش جو سڑک پہ آپ کی چٹکی کاٹتا ہے وہ کاٹتا رہے گا. وہ جو ریپسٹ ہے وہ ریپ کرتا رہے گا. اس کو قانون صحیح کرے گا. اس کو قانون جب تک سزا ہی نہیں دے گا، جب تک ریپسٹ کو موت کی سزا نہیں ملے گی، ہراس کرنے والے کو جیل نہیں کیا جائے گا، جو سڑک کے اوپر کسی عورت سے بدتمیزی کرتا ہے اس کو کٹ نہیں لگے گی، وہ ہوتا رہے گا. آپ لاکھ جلسہ نکال لیں صاحب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے ایک اور سلوگن دیکھا تھا فیصل جس کی میں بات کرنا چاہوں گی، اینڈ وہ جو تھا صرف مردوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا. اینڈ آئی ایم سوری، عورتیں اتنی شریف نہیں ہیں جتنی. وہ سلوگن یہ تھا کہ کافی مرد جو ہے وہ عورتوں کو اپنے پرائیویٹ پارٹس کی پکچرز بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں عورتیں جو اپنے آپ کو اتنا شرفا بتا رہی ہیں، آپ کیوں یہ بھول جاتی ہیں کہ آپ کی یہ بہنیں اپنی طرف سے بھی کچھ حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، تب ان کو سامنے سے جواب آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد خود ہی اپنی تصویریں بھیجیں، عورتیں بھی اپنی تصویریں بھیجتی ہیں مردوں کو. عورتیں شاید زیادہ بھیجتی ہیں کیونکہ انفارچونیٹلی اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنے زمان رکھ میں ہر بچی کو خیر سے رکھے. لیکن یہ جتنے پھر سائبر کرائم کے اور بلیک میلنگ کے کیسز ہوتے ہیں وہ تصویریں ہوتی ہیں، وہ تصویریں آپ کی طرف سے جاتی ہیں تو سامنے سے آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے نا. اور یہ کہ جی وہ لڑکا جو ہے وہ زبردستی کرواتا ہے. آپ اگر آپ معذرت کے ساتھ اگر آپ اتنی بھی ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس کو کیا بھیجنا ہے تو آپ آئی ایم ریئلی سوری. اگین اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ زبان میں رکھے. میں ان لڑکوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جو کسی عورت کو بلیک میل کرتے ہیں. کم بختوں کو اٹھا کے پھانسی دے دینی چاہیے میری طرف سے جو کسی عورت کو بلیک میل. لیکن اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ آدمی نے بہلا پھسلائی تو آپ بے وقوف. آئی ایم سوری، آپ کو یہ بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے. آپ کی تربیت بہتر ہونی چاہیے اور اس کا بھی اس آندولن سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو آپ کا جلسہ ہے اس سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. نن آف دا جو اصلی پرابلمز ہیں اس میں سے ایک بھی یہاں ایڈریس نہیں ہوگی. لیکن پھر یہ کیا ہے؟ آئی فیل دیٹ یہ کوئی اور ایجنڈا ہے اس کے پیچھے جو اس کو جو ہے نا آپ کو یہ ایک پورے ملک میں ایک عجیب قسم کا ماحول اس سیزن میں بنا ہوا ہے. آج مرد عورت بالکل الگ. ایجنڈا صرف اتنی ہے کہ یہ باگڑ بلیاں جو ہیں یہ بس بور ہوتی ہیں، ان کو سال کے سال کچھ کرنا تو ہوتا ہے. نیوز بن کے دیکھو نا 4-6 ہفتے کی ڈرام. اچھا چھوڑو یار، خلیل صحیح تھا کہ ماروی صحیح؟ دیکھیں میں جتنا میں نے دیکھا اس حساب سے تو میں یہ کہوں گی کہ ماروی زیادہ بری تھی کمپیئر ٹو خلیل. لیکن ہاں خلیل بھی برے تھے بیکاز اوبویسلی انہوں نے جس طرح سے اس کے سامنے مزہ آئی لیکن جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا نا وہ غلط جواب دیا. ان کو تھوڑا اپنا ٹیمپر کنٹرول کرنا تھا. لیکن ماروی نے جو بات بولی تھی وہ بہت شروع کے ماروی نے شروع میں جو بات بولی ہماری مرضی، ہم بچے پیدا کریں یا نہ کریں. تو بی بی اگر آپ کی مرضی ہے نہیں ٹھیک ہے مرضی ہے مانتی ہوں، لیکن دیکھیں یہ بچہ بھی دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے. مطلب آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری مرضی، آپ خود اکیلے بچہ پیدا نہیں کر سکتی، دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے. تو یہ باتیں جو آپ جس طرح سے اپنے خود مختار ہو کے اور خود ہی میں جو یہ باتیں کر رہی ہیں نا، یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یہ ساتھ ہی چلتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے اس کی بات ہے، اس کی مرضی ہے. اگر وہ بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بچہ پیدا نہ کرے. اور لیکن اسی طرح اگر اس آدمی کا دل کرتا ہے کہ بچہ ہو تو پھر اس کا بھی حق بنتا ہے کہ کہیں اور پیدا کر لے. ایگزیکٹلی، وہ کہیں اور پیدا کر لے. آپ نہیں دینا چاہتی کوئی بات نہیں، وہ دوسری کو دے دے گی. اس میں نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی جرم ہے کہ اگر ایک شادی میں دونوں کا گزارا نہیں ہو رہا، اگر معاملات باہمی کیا کہتے ہیں جو اتفاق ہے اس سے نہیں چل رہے تو علیحدگی کر لیجیے. اگر آپ کا شوہر آپ پہ زبردستی کہتا ہے کہ بچے پیدا کرو، آپ نہیں چاہتی، آپ کا حق ہے کہ آپ علیحدگی کر لیں، آپ الگ ہو جائیں اس سے. اور اسی طرح آدمی کی اگر خواہش ہے کہ اس کی عورت کسی قسم کی ہو، اس کا حق ہے کسی اور سے شادی کر لے. اس سب کا بھی اس مسئلے کا حل بھی اس جلسے میں نہیں ہے. یہ جلسہ کس چیز کا حل نکال رہا ہے؟ میرے خیال سے صرف ان کی بوریت ختم کرنے کا. مجھے بھی یہی لگتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا ایک اور چیز نا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ان دونوں نے تو بدتمیزی کی سنی، ٹی وی پہ جو تماشا ہوا سو ہوا. اس کے بعد لوگوں نے ریئیکشن میں ان دونوں کی گالیوں کو جو گالیاں دیں، بھائی واہ 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 واہ، مطلب صاف دکھ گیا لوگوں کا کہ ان کا بیک گراؤنڈ، ان کے گھر، ان کا خاندان، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کیسی ہے. یہ جو سوشل میڈیا کے ٹرولز ہیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے سپورٹرز خاص طور پہ یوتھ ہے اور جو ہندوستان پاکستان کے جھگڑے میں جو سائبر ٹیمز چل رہی ہیں، وہ جو گالیاں دیتی ہیں نا وہ بنتی، وہ انانیمس اکاؤنٹس ہیں، فیک اکاؤنٹس ہیں اور ان کا کام ہی گالی ماں بہن بدتمیزی کرنا. لیکن یہ وہ لوگ جن میں سے بہت سے ہمارے دوست ہیں، میری پرسنل جو فیس بک کی ٹائم لائن ہے، ٹویٹر کی ٹائم لائن ہے، اس پہ آپ لوگوں نے جس قسم کی خرافات بتائی، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی گالیوں کو بھائی واہ، ان کی گالیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، بھائی واہ 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 واہ. مطلب یہ ایک اور جو ہماری ایکٹر ایکٹریسز کی جو کمیونٹی ہے، انہوں نے سب ایکٹرز نے کہا ہے کہ ہم اس کو بائیکاٹ کر دیں گے. خلیل
रहमान को कि उन्होंने मतलब ही इज राइट है वो मतलब बॉयकॉट क्यों करें, बॉयकॉट करेंगे कि उन्होंने जो ऐसी बात बोली है और एक औरत के बारे में ऐसी बात बोली, औरत को कहा। अबे भाई दो बराबर के लोग, मैं लड़के नहीं, दो बराबर के लोग, दो बराबर के लोग खुल के आपस में लेकिन आई एम सॉरी वो चाहे वो औरत ने जितना ही बुरा भला कहा हो, लेकिन वो एंड में क्या दुनिया ने शो किया कि औरत तो मजलूम है और मर्द था जिसने उसके पास जुल्म। अच्छा दो औरतें लड़ रही हो ठीक है, वो दो औरतें लड़ रही हैं वो ठीक है, इससे ज्यादा बदतमीजी लेकिन मर्द और औरत की लड़ाई में ना आप ये नहीं देखते कि वो औरत कितनी वेट था उसकी बात में या उसने कितनी बुरी बात कही। आप हमेशा यही कहेंगे औरत तो मजलूम है, मर्द ने बहुत बुरा। अच्छा दो आदमी लड़ो कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, दो औरतें लड़ने को कुछ नहीं कहेगा, उसमें साइज लेंगे और औरत तो एज यूजुअल आदमी औरत के आपके साथ। अच्छा तो फिर ये बराबरी कहाँ होगी भाई, बराबरी है तो बराबर बदतमीजी भी तो होगी ना। एग्जैक्टली बराबरी करो ना, फिर आप फेस करो, फिर आप फेस क्या करना भाई, बराबर बदतमीजी। देखिए मेरे दोस्त अहबाब हैं, आप भी उठती बैठती हो, उनके साथ जिस तरह हम गुफ्तगू करते हैं भाई, अगर आप कहें अब हम बराबर हो गए तो भाई आओ बैठो, फिर गुफ्तगू वैसी होगी ना, तेरी हो भाई उसकी तेरी भी तेरी यार, फिर प्रॉब्लम क्या है, शिकायत क्या, आपको बराबरी चाहिए ना। तो बराबरी का मतलब है कि हम और आप एक जैसे आए तो खुल के माँ बहन तेरी ते फंटू तेरी। फिर उसमें आप लोगों ने दोनों की साइड लेनी क्यों शुरू कर दी कि औरत के ऊपर गलत बात कही उसने, वो तो दोनों आपस में एक मर्द और दोनों एक मर्द की तरह लड़ रहे थे। और मेरी दरख्वास्त, मेरे बहुत से दोस्त हैं एंकर्स और ख़ुसूसी तौर पे आमिर लियाकत साहब, आप सबकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जिस किस्म की गुफ्तगू जी मैंने देखा था आमिर ने की, मुझे बड़ा दुख हुआ। किसी शख्स के उस सामने बिठा के और उसकी यूं तजलील करना। अच्छा मैं आई एम सॉरी, इसमें एक एंकर की भी बहुत गलती है, जिस तरीके से उन्होंने, उनका मकसद ये था कि रेटिंग नहीं, एग्जैक्टली रेटिंग तो ठीक है, लेकिन उनका मकसद मेन यही था कि आके उस खलील की बेइज्जती की जाए और इस लेवल की बेइज्जती की जाए। मतलब आपको कुछ शर्म नहीं आती? आप एंकर्स हैं। और उस आदमी की शराफत है, कुछ नहीं कह उस आदमी की वो चुप था, लेकिन जिस तरह से आमिर लियाकत साहब ने भी जो बात कही, आई एम सॉरी इट वाज रियली बैड। अच्छा एक और, खलील रहमान साहब ने हो सकता है बहुत बदतमीजी की, हो सकता, मैं नहीं कह रहा, मैं कतन नहीं कह रहा उन्होंने की, लेकिन चलें आपके पैमाने में हम ये कहते हैं कि भाई उन्होंने बहुत बदतमीजी की। आप उस बदतमीज शख्स, आप बकौल आपके बदतमीज शख्स, आप उस बदतमीज शख्स से जिस लेवल की बदतमीजी कर रहे हैं, उसके लिए तो आप लोगों को कोड़े पड़ने चाहिए माजरत के साथ। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं। वो तो जो थे तो थे, जिन लोगों ने इसको चर्चा दी, जिन लोगों ने इसको फिर आपने उनको नेक्स्ट डे, एक दिन ये मसला होता है, नेक्स्ट डे आप उनको दोबारा अपने किसी शो पे बुलाते हैं और फिर उसके बाद आप उनकी सामने से बेइज्जती करते हैं। मतलब ये क्या है? एंकर्स को भी शर्म नहीं है इस तरह से एक खेल तमाशा बनाया हुआ उन्होंने। वेरी ऑब्सीन। और अगेन आमिर, आप मेरे बड़े दोस्त हो, मैंने हमेशा अच्छे बुरे में आपको डिफेंड भी किया, मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जिस तरह आपने खलील साहब की बेइज्जती की। मुझे नहीं पता आपको किसने इस काम के लिए चढ़ाया था। आई एम रियली सॉरी। वो तो अगर मैं कहूँ कि खलील ने बदतमीज़ी की तो चले, खलील ने अपनी ज़ात दिखाई, लेकिन जिन लोगों ने खलील से बदतमीज़ी की उन्होंने डबल ज़ात दिखाई, क्योंकि खलील को तो शायद उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट मारवी सामने से बदतमीज़ी कर रही थी, जो भी बहस हो रही थी हो गया, उन दोनों को मामले को रफा करना चाहिए था, लेकिन बाद में जो लोगों ने खुल के तहम्मुल के साथ प्री मेडिटेटेड यानी प्लान्ड प्रिपेयर्ड बदतमीज़ी की है, वेरी बैड, वेरी ऑब्सीन, वेरी सैड। ये वो दोनों तो जो हैं सो हैं, लेकिन इस माशरे ने, इस सोसाइटी ने, इस मुल्क ने, इस सोशल मीडिया ने जो अपना चेहरा दिखाया है, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ और ज़्यादा दुख उससे है। मारवी और खलील का तो झगड़ा आया गया हो जाता। मारवी हर छठे दिन किसी न किसी झगड़ा करती है, किसी न किसी पंगा लेती है। अगेन मारवी सरमद साहब मेरी बड़ी, हम दोनों की बड़ी अच्छी दोस्त हैं, मेरे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ठीक है उनका एक अंदाज़ है और उनका अंदाज़ जो है वो थ्रेटनिंग करती है और उनको बराबरी चाहिए। सामने से एक आदमी ने बराबरी का थ्रेट का जवाब दिया। चंद रोज़ पहले अली मोहम्मद साहब की वो रगड़ा मार रही थी, वो जो मिनिस्टर, वो खामोशी से सुनते रहे। ठीक है, सही कह रही थी, गलत कह रही थी, irrelevant. That's a secondary discussion. Secondary. The thing is कि उसने बदतमीजी की और वो खामोशी से सह गया। खलील ने जवाब दे दिया। Exactly. तो अगर वो इंटरेस्टिंग, अगर औरत खामोशी से जुल्म सहती है तो वो मजलूम है ना? वो जवाब देती है तो वो औरत की इंडिपेंडेंस है। तो अगर अली मोहम्मद ने खामोश रहा तो वो मजलूम नहीं था। और अगर खलील ने जवाब दिया तो वो आज़ाद नहीं है, वो कमीना है, वो खराब है और वो मजलूम बन गई। तो मारवी साहबा, खलील साहब, हमारा वोट आप दोनों के साथ है और हम चाहते हैं कि 2-3 झगड़े और करें ताकि कौम को अंदाज़ा हो
کہ جب مرد و عورت برابر ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. میں غلط اس بات کو مت مینیپولیٹ, میں نہیں کہہ رہا کہ مرد بہتر ہے یا کم ہے, لیکن جب برابر ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, اس میں غم کی کوئی بات نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ ٹی وی چینلز ان کو اور موقع دیں گے لڑائی جھگڑا کرنے کا, بلکہ جیسے اور لوگوں کو بلائیں گے اور دبا کے کٹم کٹی مارم پٹی ہوگی, بڑا مزہ آئے گا. لیکن وہ لوگ جو اس تماشے میں تماشا بن رہے ہیں وہ نہ بنے. انہوں نے تو جو کیا سو کیا, اللہ کے سامنے جواب ہم سب نے دینا ہے. انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کر لیا سو کر لیا. جنہوں نے خلیل کے ساتھ بدتمیزی, اس کی بےزتی کی ہے, شرم آنی چاہیے آپ سب کو. جو گالیاں بک رہے ہیں, آپ لوگ اپنی ذات دکھا رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. جو لوگ ماروی کو گالی دے رہے ہیں, آپ کو بھی شرم آنی چاہیے. وہ نہ وہ عورت ہے نہ وہ آدمی ہے, وہ دو شخص ہیں جن کی ساتھ کسی کو بدتمیزی کرنے کا, گالی گلوچ کرنے کا, بکواس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو آپ دونوں سے کے ساتھ ہمارا ووٹ ہے. خلیل صاحب, آپ سے کی ملاقات نہیں ہوئی, اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچے تو ہمارا سلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ماروی, آپ تو ہماری پرانی یار ہو, تو اس لیے کہا سنا معاف.